آزاد کشمیر میں پرتشدد واقعات قابل مذمت ہیں۔ جن لوگوں نے حالات کو خراب کیا، پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، ان سازشی عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے خصوصی مشیر کرنل ریٹائرڈ محمد معروف نے یہاں برمنگھم میں ایک جلسہ عام سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدارت چیئرمین القیوم فاؤنڈیشن راجہ عبدالقیوم خان نے کی، جبکہ میزبانی کے فرائض اسپیشل کوآرڈینیٹر زہیب صادق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سر انجام دیے۔ جلسے کی نقابت نامور صحافی و اینکر پرسن جبران چودھری نے کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور یہ مختلف ایشوز پہ بات کرنے کی بات کی۔ میرے خیال میں یہ تھا کہ تقریب میں یہ ساری باتیں کرتے بارہ، لیکن آپ نے پہلے ہی مجھے پکڑ لیا ہے۔ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم اتنے ایشوز کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے جو ہے نا فرائض کی بات تو ہم کرتے کو نہیں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کی بات نہیں کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں آزاد کشمیر حکومت نے ایک بل پاس کیا جس میں انہوں نے 10 ارب روپیہ غریبوں، نادار اور بیوہ اور اس طرح کے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے رکھا۔ تو کسی چینل یا کسی بندے نے، میں نے یہ نہیں سنا کہ وہ اس پہ اس نے کوئی نوٹس لیا ہو یا اس پہ بات کی ہو یا کوئی بیانیہ بنایا ہو۔ پھر 3 ارب روپیہ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا، اس نے قرض حسنہ نوجوانوں کے لیے، اس پہ کسی نے بات نہیں کی۔ اچھا، اسی طرح اس سے پہلے وزیر اعظم نے پروٹوکال ختم کیا، وزیر اعظم نے PSC ریوائیو کیا، اس پہ بات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو ہڑتال ہے ہر طرف یہ ہنگامہ ہے، اس میں بالکل صحیح ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج سے کوئی 10 سال پہلے یہاں آیا تھا، اس وقت یہ یہاں بریڈ فور میں ہنگامے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو پکڑ لیا جن لوگوں نے یہ تباہی کی اور جو اس طرح کے مسائل پیدا کیے، تو ان کو 10 سال سزائیں بھی ہوئی ہیں، ان لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ ابھی آج میں ایک پڑھ رہا تھا، یہ جو ایکشن کمیٹی والے آپ کے سامنے KFC میں لوگوں نے بڑی تباہی کی، کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ نہیں ہے۔ ابھی وہ ہڑتال دوبارہ تیاری کر رہے ہیں جی کہ وہ KFC والوں کو چھوڑ دو جی، جو لوگ حکومت جن لوگوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی ہے ان کو کر دیں۔ تو یہ جو اس بات کا تو انتہائی افسوس ہے کہ اس ہڑتال میں تشدد آیا جس کی وجہ سے 3 جانی ضائع ہو گئی، لیکن اس تشدد کو مطلب کوئی بھی ہڑتال یا احتجاج ہے وہ پرتشدد نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ حکومت جو ہے وہ ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار تھی، ہر وقت کام جو ان کے مطالبہ ہیں ان کے سننے کے لیے تیار تھی، اس پہ مذاکرات اور اس پہ ہر طرح سے اس کا حل کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ لیکن ہوا یہ ہے، دیکھیں جو پرائم منسٹر ہیں بجلی کے بارے میں انہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بیان دیا اور بڑے پرزور طریقے سے اپنے جو ہے نا وہ اپنی آواز بلند کی، جس پہ لوگوں نے بہت سراہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ کہا جی کہ جتنی بھی آزاد کشمیر میں بجلی اس وقت پیدا ہوتی ہے تقریباً 2600 کلو واٹ میگا واٹ ساری، جبکہ آزاد کشمیر کی جو ضرورت ہے وہ 400 میگا واٹ ہے۔ تو انہوں نے گورنمنٹ پاکستان کو یہ کہا جی کہ جتنی ہماری پیداوار ہماری جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس کی جو پیداواری لاگت ہے ہمیں اس پہ بجلی دی جائے، اور اس پہ ٹیکسز ہیں، فردر جو اس پہ جو لائبلٹیز ہیں وہ ہم آگے لوگوں پہ ڈالیں گے، گورنمنٹ پاکستان ہی ڈالے۔ اس پہ بات ہو رہی ہے، یہ چیزیں جو قانونی سکم ہوتے ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی، اور پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا کہ اگر وہ اس ہماری بات مان لیں تو آزاد کشمیر میں اس وقت تقریباً جو ہماری جو سپلائی ہوتی ہے بجلی کی وہ 1 ارب اور 8 کروڑ ہوتی ہے، اور اس میں سے تقریباً 60 کروڑ جو یونٹ ہے ان کا بلنگ ہوتی ہے، باقی 50% سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بلنگ نہیں ہوتے، چوری ہوتی ہے۔ تو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو کنڈا مافیا ہے یا جو اس طرح کے لوگ ہیں ان پہ ہم ہاتھ ڈالیں گے، اور وہ جتنی بجلی چوری ہوتی ہے اس کو ریکور کر کے 300 یونٹ کا جن لوگوں کا بل ہے اس کو ہم مفت دے دیں گے۔ لیکن یہ کام کہنے کی حد تک تو بندہ کہہ سکتا ہے جی ہو جائے گا، لیکن کرنے کی حد تک بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں قانونی پرابلمز ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے یہ کولیشن گورنمنٹ ہے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مطالبات ہیں بجلی سستی کرنے کی، سبسڈی کی، یہ بجلی کو جو کہتے ہیں جی مفت میں، کہ ہمارا جی 64 یا 65 میں معاہدہ ہوا تھا واپٹا سا، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو یہ مطلب ہے پچھلے
جو 50 سال ہیں اس انوار نے معاہدہ تو نہیں کیا تھا نا. ابھی آپ کہتے ہیں فوجوں مفت کی جائے. چودھری انوار صاحب ہر لحاظ سے انٹرٹین کرتے ہیں, ہر لحاظ سے. انہوں نے پہلے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر اس طرح کی جائز بات ہے اس پہ ہم جو اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو ہم ڈائیورٹ کر دیں گے اس بات میں کہ لوگوں کے جو سبسڈی دی جائے اور لوگوں کو مراد دی جائیں. لیکن اس کے لیے بھی جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے ان سے توثیق لینی ہوتی ہے. سملرلی میں بتاؤں آپ کو, جو ہمارے ملک میں گندم پہ, آزاد کشمیر گندم پہ آلریڈی سبسڈی دی جا رہی ہے. گورنمنٹ آزاد کشمیر دیتی ہے 12 ارب روپیہ. اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے فلور بل والے مالکان ہیں وہ پاسکو سے گندم لے کے ادھر ہی بھیج دیتے ہیں. پرائم منسٹر نے اس مافیا پہ ہاتھ رکھا ہے تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب مافیا کی دم پہ ہاتھ رکھو, ان پہ پاؤں رکھو تو وہ چیختے ہیں اور پھر وہ حقوق کی بات ہی کرتے ہیں. بے شمار فیکٹر تھے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ جینون جو مطالبات جینون کر رہے تھے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے, کیونکہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جو بندہ سبز باغ دکھائے ہماری قوم کو, ہماری قوم کو جو اس طرح کے باتیں کرے جس میں حقائق نہ ہوں, ہم لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. دیکھیں نا, وہ سبز باغ تھا جی بل پے نہ کرو. جب آپ لوگوں کو کہیں جی کہ ہم آپ کے مطالبات منظور کر کے آپ کو بل نہ بھریں تو سبز باغ یعنی یہ ممکن ہے. جب آپ یہ کہیں گے لوگوں کو, میں آپ کو یہ کہوں گا یا کوئی بھی بندہ کہے جی کہ بل نہ دو جی, ہم آپ کو بل مفت میں بجلی دیں گے, تو یہ سبز باغ نہیں ہے, یہ سبز باغ ہے. آرگومنٹ نہ کریں, آپ اسے کوشچن کریں پلیز ڈونٹ آرگومنٹ. اعظم کی طرف سے درمی نہیں ہوئی. پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی مطالبات ہیں اس میں گورنمنٹ پاکستان انوالو ہے. گورنمنٹ پاکستان کو کنونس کرنا, وہاں بیوروکریٹک جو چینلز ہوتے ہیں, جو سینٹ جو وہاں مختلف فورم پہ بات کرنی پڑتی ہے نا, تو ان لوگوں کو کنونس کرنا, پھر اس کے بعد لیجسلیشن کرنا, اٹ ٹیکس ٹائم. ابھی آپ کو پتا, آزاد کشمیر یا پاکستان کا جو نظام ہے اس میں پرابلمس ہیں, اس میں کمزوریاں ہیں. اچھا, جب آپ بات کرتے ہیں کسی بھی فورم پہ جا کے, تو آگے سے اس میں بے شمار چیزیں ایسی نکل آتی ہیں جس پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ہو نہیں سکتا, پھر آپ نے اس کو کنونس کرنا پڑتا ہے. ابھی دیکھیں نا, یہ جو اس وقت سر دست گورنمنٹ پاکستان نے جب دیکھا کہ امن امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, جب لوگ تشدد کر رہے ہیں, تو وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ابھی وہ جو ایکچولی اس کو لیجسلیشن یا اس کو مستقل شکل دی جائے, امیڈیٹلی انہوں نے کہا لوگوں کو ریلیف دو. اس کے بعد سے بات بنے گی, کمیٹیاں بنے گی, وہ پہلی بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. تو ابھی دیکھیں نا, ابھی یہ جو پیکج ہے یہ پرماننٹ نہیں ہو سکتا, یہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا جب تک کہ قانون سازی ہوگی. قانون سازی کے بعد اس کو پرماننٹ شکل دے گی کہ یہ اس پرائس پہ ملے گا یا آٹا زیادہ. ابھی دیکھیں نا, آپ نے کبھی یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو آٹا ہے وہ 20 کلو کا 1600 کیجی کا 1600 روپے کا مل رہا ہے, پاکستان میں 3200 کا مل رہا ہے. کبھی کسی نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ ابھی دیکھیں نا, وہاں جو گورننس کے پرابلم ہو سکتے ہیں کہ اس کی ڈسٹریبیوشن میں کمیاں ہو سکتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی اتنی گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. سملرلی بجلی کی جو آپ میرپور کا بل اور جو دینا کا بل ہے اس کو کمپیئر اگر آپ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں اگر 500 یونٹ چل رہی ہے اور آزاد کشمیر میں وہی بل 500 کا ہے, تو اس میں 4-5 ہزار کا فرق ہے. اس کے باوجود مزید میں سمجھتا ہوں ہمیں گورنمنٹ پاکستان, وزیر اعظم پاکستان کا ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے, ایک منٹ پلیز, انہوں نے جو ہے وہ پیکیج دیا اور ان چیزوں کو مزید سبسڈائز وقتی طور پر جو ہے اس کا کنٹرول کیا. ابھی انہوں نے دیکھیں نا, انہوں نے ابھی اس پہ کمیٹیاں بنا دی ہیں کہ اس کو ہم ریگولرائز کیسے کر سکتے ہیں, اس کو لیجسلیشن کے ذریعے کیسے طریقے سے پرماننٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ وقتی طور پر تو اس کا شارٹ ٹرم میں یہ چیز ہوئی ہے, لانگ ٹرم میں وہ اس کو لیجسلیشن میں لانا چاہتے ہیں. سملرلی دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان وہاں خود گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے ٹھوار یہاں بریج کا ایگزیکٹو آرڈر دے دیا ہے. حالانکہ اس پہ کام ہو رہا تھا اور کافی کام ہو چکا تھا, تو یہ ورکنگ تھی, گورنمنٹ آزاد کشمیر کی ورکنگ تھی, تبھی وزیر اعظم پاکستان نے وہاں جا کے اعلان کیا. ہم اس کا بھی مشکور ہیں. تو کمٹمنٹ ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پروٹوکال ختم کی ہے, وزیر اعظم کے اخراجات, وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات ختم کیے, بیوروکریسی پہ سے بھی ہاتھ ڈالا ہے, مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے. تو سگریٹ مافیا ہے, اسی طرح ٹمبر مافیا ہے, پھر جناب آٹا مافیا ہے, اور یہ جو بجلی چوری کرنے والے, تو وہ لوگ بھی جو ہیں انہوں نے بھی اپنا جو مناسب یا جتنا آ سکتا ہے انہوں نے اس میں حصہ اپنا ڈالا ہے. اور جو کچھ لوگ جو ہیں, مطلب اگر تاریخ جو حقوق کی چل رہی ہے تو پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ہے نا, کوئی چکر ہے نا. تو یہ چیزیں ملٹیپل اس میں فیکٹرز ہیں جس پہ بحث ہو سکتی ہے, آرگومنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جو جانے ضائع ہوئے ہیں وہ میں مانتا ہوں مس ہینڈل ہوا ہے. کسی حد تک ایڈمنسٹریشن کو اس پہ
تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ان کو اس پہ اچھے طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا. لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے، جسے میں نے پہلے KFC کو بتایا، کہ ہمارے لوگ بھی اس طرح کے جذباتی ہیں کہ وہ جب ایک بندہ کہتے ہیں جی اس پہ حملہ کرنا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. ابھی KFC وہاں دیکھیں پوری دنیا میں KFC چل رہا ہے، پاکستان میں KFC چل رہا ہے، لیکن جو وہاں ہی اس کی تباہی ہے، باقی کہیں بھی نہیں ہوئی. تو اس طرح کے مسائل ہیں. ڈیفینیٹلی اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اس میں مختلف قسم کی کمیٹیوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو اس کمیٹی کے نتائج میں جو لوگ ذمہ دار ہوں گے کیفر کردار تک پہنچیں گے. لیکن ایک میں بتاؤں آپ کو، اس وقت جب ان لوگوں کو جب انہوں نے پکڑا نا تو پھر یہ ہڑتالیں شروع، تو پھر آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا یہ ہڑتالیں کیوں ہو رہی ہیں. یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ جب ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ بل پے کرنے کی بات کرو تو ہڑتال، کیٹ ٹیکس دینے کی بات کرو تو ہڑتال. اچھا جی KFC کے جو ذمہ دار ہیں ان کو اگر تھانے میں بند کرو تو ہڑتال. تو یہ ملٹیپل پرابلمز ہے. گورنمنٹ کا جو بنیادی پرابلم یا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اور لوگوں کو جو یہ جانوں کا نقصان ہے اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھا ہے، تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز بھی کرنا ہے. دیکھیں جی ٹائم جو ہے نا، ٹائم یہ اس میں بے شمار معاملات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے آزاد کشمیر میں بے شمار ملازموں کے اشتہار آتے ہیں. ہم نے کہہ دیا جی مہینے میں یہ کام ہو جائے گا، دوسرے دن اسٹے آرڈر آ جائے گا. حکومت کیا کرے پھر؟ ابھی وہ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا درمیان میں ہو جائے کہ وہ جو ایک جو کام ہونے والا ہے وہ کہیں نہ کہیں رک جائے. تو اس میں ٹائم نہیں دی جا سکتی، یہ مشکل ہے. لیکن اس کو کوشش کی جا سکتی ہے سب اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کر کے ان مسائل کو حل کیا جائے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کافی پرانا پروجیکٹ ہے. اس کو دوبارہ شروع کرنا جیوے شیر لانے کی برابر ہے. مرد گڑا مردہ اس کو نکال کے دن لا کے اس کو زندہ کرنے کی بات ہے. تو اس سارا کام جو ہے نا، اس میں جب یہ کام شروع ہوا تو اس میں کافی ورکنگ انوالو تھی. ڈیزائن چینج کیا گیا، کنٹریکٹر چینج کیا گیا، لیجسلیشن کی گئی، بیڈنگ کی گئی. میں جلدی میں بتا رہا ہوں. تو کافی کام ہوا. تو اب بھی وہ کام ہوا تھا اور یہ چیزیں جب ہائی لائٹ کی اور اس میں جب کام ہوا تبھی جب پرائم منسٹر پاکستان نے اس میں اعلان کیا. تو ابھی تھوڑا ایک سکم یہ ہے کہ پانی آنا شروع ہو گیا ہے، ڈیم بھر گیا ہے. تو انشاءاللہ کام تو ابھی جلدی شروع ہو جائے گا. لیکن شاید وہ جو وہاں درمیان میں 2 پلر بنے ہیں وہ شاید پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، سریداس نہ مرتے. لیکن یہ ہے کہ جو آلریڈی انفراسٹرکچر اویلیبل ہے اس کو ریپیئر بھی کرنا، اس میں بھی کافی پرابلمز آئی ہوئی ہیں. ان کو ریپیئر ہو کے کام شروع ہو جائے. لیکن میں آپ کو ایک چیز یقین دلاتا ہوں، یہ پل بنے گا. آج کی تقریب جو ہے وہ کرنل معروف صاحب کی یہاں پہ برطانیہ آمد کے حوالہ سے برمنگھم میں رکھی گئی ہے. اس حوالہ سے میں زیادہ بات تو کسی اور ایشو میں یا کسی اور حوالہ سے نہ بات کرتے ہوئے، صرف اس تقریب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں سب میڈیا حضرات کا، اس کے علاوہ یہاں پہ شامل جتنے بھی دوست احباب یہاں پہ آئے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں کرنل صاحب کا اور وزیر اعظم صاحب کا، مجھے وزیر اعظم آفس کے ساتھ منسلک کرنے پہ ان کا جو ہے وہ نہایتی اپنی طرف سے، اپنے دوست احباب دوستوں اور جتنے بھی عوام ہیں ان کی طرف سے آپ کرنل صاحب کا اور وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہم آئے یہاں ایڈوائزر ٹو پی ایم آزاد کشمیر آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے کچھ ایشوز ان سے ریز کرنی تھی جو کی ہم نے، اور اسپیشلی جو ڈڈیال میں کچھ حال ہوا ہے اس کی ایشوز میں ہے. پر مین ایشوز جو ہماری یہ ہیں کہ دیکھیں جو اب ہم نے پورا اپنا کردار ادا کیا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، پر ہم چاہتے ہیں یہ کہ جو کشمیر کی ایشو ہے اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. وہ ہمارے لیے بہت ہی لازمی ہے اور ہمیں اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے. اور جو عورت سے ہو رہے ہیں پر ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ آزاد کشمیر میں جو لوگوں کا وہاں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہم تنقید کریں. آج کی جو محفل تھی وہاں جو پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر کرنل معروف صاحب آئے ہوئے تھے، ہم نے وہاں ایجنڈا کشمیر پر بھی بات کی ہے اور فلسطین پر بھی کی ہے کہ جب تک ہم پارلیمنٹ میں ہیں مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اگر ہمیں چاہے کہ ہم اگر آخری بھی آواز ہوں تو وہ بھی آواز ہم اٹھائیں گے. کسی کے ڈر یا دباؤ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پروگرام کرنل ریٹائرڈ محمد معروف صاحب کو یہاں ویلکم کرنا تھا اور ان کے اعزاز میں یہ پروگرام کیا گیا ہے. اور یہاں کے کافی لوگ آگے پیچھے سے لوگوں نے بڑی خوشی سے محبت سے ان کو ویلکم کیا ہے اور اپنے پیار اور کا اظہار کیا ہے. پھر اپنے معاملات بھی لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں اور جو پرابلمز ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی ساری پرابلم بھی سنوں گا اور ان کو حل کرنے کی بھی کوشش بھی کروں گا. زیادہ لوگوں نے جو ہے بات وہ اریام رٹھوا پل کی ہے اور ان کو پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی طرف سے یہ کام بھی دیا گیا کہ آپ اس کو مکمل کریں. اور یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے اور لوگوں کو یہ بڑی خواہشات ہے کہ یہ کام ہو. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کرنل معروف صاحب
اس کام کرنے کے اہل ہیں، وہ شوق بھی رکھتے ہیں اور جوان آدمی ہیں، جوان مرد ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس کام کو مکمل کریں گے اور لوگوں کو بھی ان کے مسائل بھی سنیں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر ممبران برطانوی پارلیمنٹ، کونسلر، سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ خطابات کرتے ہوئے ممبر برطانوی پارلیمنٹ خالد محمود اور طاہر علی کا کہنا تھا کہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ فلسطین کے ساتھ ساتھ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر بھی آواز اٹھانا ہوگی۔ جلسہ عام سے کونسلر بیرسٹر ایوب خان، ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری محمد نوید، صدر پاکستان پریس کلب برطانیہ مڈلینڈ برانچ سید عابد کاظمی، شعیب راجپوت، شہزاد اقبال مغل اور دیگر نے آزاد کشمیر کے حالیہ واقعات، مسئلہ کشمیر، فلسطین اور عوامی مسائل پر اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔